تو یاد رہے کہ دنیا کی ہر چیز میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. مثلا حضرت انبیاء علیہ السلام وہ بندے ہیں جن میں صرف خیر ہی خیر ہے، مگر قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ قوموں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ جن پر ضد و کفر کی دلالت کا پردہ تھا، جس سے وہ جمال ان سے جہاں میں رہا. جس اندھا کہے کہ میں سورج کو کالا دیکھتا ہوں. جو لوگ ادھر اندھے بنے نا حق سے، وہ ذرا غور کریں ان باتوں کے اوپر. جیسے اندھا کہے میں سورج کو کالا دیکھتا ہوں، تو سورج کالا تو نہیں ہے. یہ اندھا پانی کی علامت ہے. ان کی پہچان میں ہی نجات ہے. انبیاء کرام کی پہچان میں ہی نجات ہے. ان کے مقام کو پہچانیں گے تو پھر ہی نجات ہے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا بتایا تھا. تمام انبیاء کرام نے تبلیغ کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. حضور پاک فرمایا کہ میں آپ میں کیسا ہوں، اپنی پہچان کرائی ہے. ہمارے لیے بڑی یہ فکر والی بات ہے کہ ہم بھی اپنی پہچان کرائیں کہ ہم کیا ہیں. ہماری حیثیت ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور پوچھا فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو کہنے کس کی پکیزہ روح ہے. فرشتے جنت سے خوشبو لا رہے ہیں، پکیزہ لباس لا رہے ہیں، اس میں لپیٹ رہے ہیں روح کو. جدھر جا رہی خوشبو پھیلتی جا رہی. تو فرشتے جماعت سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں کس کی روح ہے؟ کہتے ہیں سنیں سمجھیں. ادھر جو ان کی پہچان میں ہی تمام انبیاء کی تبلیغ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تبلیغ یہ ہے کہ کیف انا فیکم، میں تم مجھے پہچانو، میں تم میں کیسا ہوں. بلکہ 11 سال تک مسلمانوں کی ایک ہی عبادت تھی کہ کسی کو دیکھتے رہنا. نماز تھی ان کی. نبوت کے 11ویں سال میں معراج ہے، معراج میں نماز ملی. اب 11 سال کیا تھا؟ کسی کو دیکھتے رہنا عبادت تھی ان کی. جو زبان مار بات نکلتے عمل کرتے، چہرہ مار دیکھتے رہتے تھے. بعد ہجرت زکوٰۃ روزہ وغیرہ عطا ہوئے. صوفیہ کا مشرب میں تمام عبادات سے افضل ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا. صوفیہ کے مشرب میں تمام عبادات افضل کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا. جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا. رب بھی ان کے پاس ملتا ہے. دیکھ لو شیطان نے علیہ السلام کے مقام کو نہ پہچانا تو مارا گیا، اس کی تمام باتیں رہ گئیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں حضور پاک مقام کو پہچاننا چاہیے، ان کی محبت کرنی چاہیے. اللہ اگر تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے، ہم سب روحوں کا حقیقت محمدی سے نکاح ہوا تھا عالم مساق میں. تو جو ادھر نبھا رہی ہیں وہ خوشحال رہی ہیں، جو طلاق لینے کے چکروں میں پریشان رہیں گی. اللہ تقویٰ 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خوف خدا اور شعر اللہ کی تعظیم. رب فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. آل عمران کے نمبر 31 میں تم اتباع کرو میرے محبوب کی. جب ان کا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کا مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے محبوب کی اتباع کرو، پھر میں آپ سے محبت کروں گا، گناہ میں بخش دوں گا. نہیں سمجھ لگی؟ اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ. آگے جواب کیا ہے؟ آپ میرے محبوب کی اتباع کرو، میں آپ سے محبت کروں گا، آپ گناہ میں بخش دوں گا. سمجھے؟ ہر بات کا جواب آتا ہے نا. اللہ یہ فرماتے ہیں تم مجھ سے سوال کرو، دعا کرو، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ قرآن جاتا ہے نا. تو اب اس کا جواب دیتا ہے. جواب میں ضروری نہیں وہ لوگ اس کا قبول ہو تو پھر بات ہو نا. آدمی اب اس بات کو لے کے بیٹھ جائے کہ اللہ جواب دیتا ہے. جیسے اس نے ایک غور، یہ بڑی یہ نقطے والی بات ہے. ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے آگے جواب دیا کہ محبت ثبوت یہ ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میں اس سے محبت کروں گا، آپ گناہ بخش دوں گا. جی ادھر کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو، میں آپ کی دعا کا جواب دوں گا.
لوگ سمجھے قبول کرتا ہے تو پھر آپ پہ وہ تو جواب دیتا ہے، جواب یہ بھی دیتا ہے کہ یہ تیری دعا قابل قبول نہیں ہے، تو مکاریاں کرتا ہے، تو دھوکے باز ہے، اپنی پہلی اصلاح تو کر۔ جن جواب اور ہوتا ہے نا، قبول کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ تو ظلم ظالم ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، پھر وہ واپس کر، حقوق البات تو ادا نہیں کرتا۔ یعنی اس دعا کے عوض میں اگر یس وہ ہم نہیں سنتے، ہماری نمت ماری ہوئی نا کہ گناہ انسان کو ظلمت میں لے جاتا ہے، حق کا راستہ بھول جاتا ہے بندہ گناہ کی صورت میں، علم تو دور ہو جاتا ہے، اور گستاخی سے ایمان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تقوی یہ کہ ظاہر باطن ہر حال میں اللہ سے ڈرے، ظاہر میں نیک رہنا، چھپ کر گناہ کرنا تقوی تو نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے۔ ظاہر میں نیک اور چھپ کر گناہ کرنا یہ تقوی تھوڑا ہے۔ ریاکار کھلے فاسق سے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تن اجلا من کالے بگلے کیسے بھیگ، ایسے تو کانگلا بلا اوپر نیچے ایک۔ نہیں کبھی بگلا دیکھا ہے؟ بگلا وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے پانی کے اندر، تو وہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ مچھلی کی طاق میں ہوتا ہے، اوپر سے سفید ہے نیچے سے کالا ہے۔ نہیں اللہ، اچھی نیت سے برے کام بھی اچھے بن جاتے ہیں، اور بری نیت سے اچھے کام برے بن جاتے ہیں۔ ان سب سودوں، تین سودے اوپر جو ذکر کیا نا، کون سے؟ خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور شاعر اللہ کی تعظیم، ان سب سودوں کی دکان اور ڈپو آستانے اولیاء اللہ ہیں، جہاں سے ان کے سودے ملتے ہیں۔ مگر تم سب کچھ بھول چکے ہو، حقیقت سے دور ہو کر حضور نبی وسلم، حضور پاک وسلم آسمان نبوت کے سورج ہیں۔ انسان نفس و نفسانیت خواہشات کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے، لہذا اٹھو اور قرآن مجید کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور پہنچو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں۔ ان سے دور ہو گئے ہو، ان سے قریب ہو جاؤ، ان سے دور ہو کے کچھ نہ پاؤ گے۔ نہ رب تعالیٰ نے نہ تم سے کلام فرمایا ہے، نہ فرمائے گا۔ وہ فرمائیں گے جنت دوزخ، بلکہ اپنی غرض لالچ کو اللہ تعالیٰ کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ نہ فرمایا ہے، نہ فرمائیں گے، براہ راست اللہ نے کب کلام فرمایا؟ اپنے محبوب سے بات کی ہے۔ قرآن جو اللہ کی محبوب سے باتیں ہیں، اللہ کی ہم تک پہنچا ہے۔ مالی کتابیں ہدایت ہے، متقی لوگوں کے لیے کتابیں اللہ امتیں جنت دوزخ، بلکہ اپنی غرض لالچ کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی غرض لالچ کو بجائے رضا الہی کے۔ سمجھے نہیں؟ یہ بڑی اونچی بات چلے گی۔ وہ کہتے ہیں یعنی عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس میں لالچ کوئی دخل نہ دو۔